پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولو۔ کبھی تیز ہوا چلا کر تمہیں آزمائیں گے کہ تم جلسے سے اٹھ کر بھاگو گے یا بیٹھے رہ جاؤ گے؟ اللہ تو آزمائے گا، اللہ تعالی آزمائے گا، یاد رکھنا۔ بلکہ یہ آواز جو چلی ہے نا، سنو، گرمی ساری دور ہو گئی، اب موسم بالکل بہترین سازگار ہو گیا ہے، اب بالکل گرمی کی کوئی ٹینشن نہیں رہی ہے، تو اب تو آپ سکون سے بیٹھ کر سنیں گے انشاءاللہ۔ ہوا بھی جھومنے لگی ہے، اب وہ وقت آ گیا۔ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کھا پی کر نہیں آئے تب بھی بول دو سبحان اللہ، اور کھا پی کر آئے ہو تو اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ 5 چیزیں بیان کی اللہ نے کہ 5 چیزوں سے 5 طرح سے آزمایا جائے گا۔ بھیا بات امتیاز برکاتی کی ہو، سنو مت سنو، مانو مت مانو، تمہاری مرضی، لیکن بات پروردگار کی، اللہ کے کلام کی ہو، کس نے جنا جو انکار کر سکے؟ 5 طرح سے آزمایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من الخوف، ڈر سے آزمایا جائے گا، خوف سے آزمایا جائے گا۔ ایکسپلین بھی کرتا چلوں گا ساتھ ساتھ۔ ڈر سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈر سے حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا کہ 40 روز آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمایا، آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا، یہ آزمائش من الخوف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا خوف سے۔ کیسے؟ آگ میں ڈال دیا گیا، آتش نمرود میں ڈال دیا گیا، یہ خوف سے آزمایا۔ مگر جو خوف کے عالم میں ثابت قدم رہے، جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالی آزمائش میں، امتحان میں انعام عطا فرماتا ہے، آزمائش میں کامیاب فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ آزمائش کے بعد میں، امتحان کے بعد میں اللہ انعام بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اے لوگو، یہ وقت کون سا ہے؟ اب جو مہینہ جون کا شروع ہوگا، اس مہینے کی غالباً 16 تاریخ کو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ہمیں قربانیاں یاد دلاتی ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو ادائیں حج سے لے کر قربانی تک ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں امتحان ہے۔ یار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ پیغمبر جن کو اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے دوست ہے، خلیل ہے، پروردگار عالم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ تو پہلی آزمائش خوف، پھر اللہ بھوک سے آزمائے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھیں، 2-3 آزمائشیں یہاں پہ بتا کے آگے بڑھاتے ہیں بات۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھوک سے آزمایا. کب آزمایا؟ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت میں آزمایا. نمرود بہت بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ، ساری دنیا پر نمرود اکیلا حکومت کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لوگوں نے نمرود کے بت بنا رکھے تھے، نمرود کی پوجا کی جاتی تھی، اس کے آگے سجدے کیے جاتے تھے. وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دیتا تھا، راشن دیتا تھا، وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دیتا تھا، مگر اس سے پہلے کہتا تھا ذرا سجدہ کرو، مجھے اپنا معبود کہو، مجھے اپنا خدا کہو. آج بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں، آج بھی حکمران کہتے ہیں ہم 80 کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں، 80 کروڑ کو فری میں کھلا رہے ہیں. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ 80 کروڑ جو کھا رہے ہیں وہ ہمیں اپنا بھگوان کہے، اپنا معبود کہے. اور لوگ اسی نہج پہ ہیں کہ لوگ معبود کہنے لگے، لوگ بھگوان بتانے لگے، لوگ اوتار بتانے لگے، لوگ مندر بنا کے بت بنا کے بیٹھ گئے. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کل نمرود تھا، آج نمرود کی اولادیں موجود ہیں. وہ بھی راشن دے کے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں. ادھر بھی کہتے ہیں 80 کروڑ کو 5-5 کلو کے تھیلا پکڑایا، کہہ رہے ہمیں اوتار مان لو، بھگوان مان لو، خدا مان. اور کچھ ہیں بے وقوف اندھ بھکت، وہ مان رہے ہیں. یاد رکھنا میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے. ہم 5 کلو راشن پر ایمان نہیں بدلتے، ہم 5 کلو راشن پہ کسی کو اوتار اور بھگوان اور خدا نہیں مانتے. ہمارا ایمان ہے حقیقی کھلانے والی ذات پروردگار کی ہے، ہمیں روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں پالنے والی ذات پروردگار کی ہے. اللہ دیتا ہے، ہم لوگ اللہ کے کرم پہ زندہ ہیں، ہم اسی پروردگار کے آگے سر جھکاتے ہیں، اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے اسی کو پکارتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں. آگے بڑھو عزیزو، ساری دنیا پہ حکومت کرتا تھا نمرود، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. اتنا بڑا طاقتور، جس کے پاس ملک ہے، خزانہ ہے، جس کے پاس میں دولت ہے، طاقت ہے، جس کے پاس میں فوج ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے. لیکن ایک روز اس نے خواب دیکھ لیا، ایک بچہ پیدا ہوگا میری سلطنت کو برباد کر ڈالے گا، ایک بچہ دنیا میں آئے گا میری سلطنت کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا. اسے بڑی فکر ہو گئی، اس نے کہا ہم بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، جب دنیا میں آئے گا ہی نہیں تو ہم کو کیسے ختم کرے گا، ہماری سلطنت کو کیسے مٹائے گا. اس نے کہا بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو، جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی بچہ دنیا میں آئے مار دیا جائے. ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا. لیکن یاد رکھنا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا، کس کی طاقت تھی جو روک لیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، آپ نے جب ولادت کا وقت قریب آنے لگا آپ کو فکر ہونے لگی یہ نمرود میرے بچے کو قتل کروا دے گا، یہ نمرود نہیں چھوڑے گا. اسی ڈر سے آپ گھر سے نکل گئی، آپ جنگل میں چلی گئی، ویرانے میں پہنچ گئی. ویرانے میں پہنچنے کے بعد میں آپ نے غار کے اندر ایک
पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई, लेकिन डर बराबर लगा था कि कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, कहीं नमरूद मेरे बेटे को कत्ल न कर दे। इसी डर से आप बाहर निकली और गार के दरवाजे पे पत्थर लगा दिया, गार का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। आपको फिक्र भी थी कि जंगल है, पहाड़ है, गार है, मेरे बच्चे को कोई कीड़ा नुकसान न पहुंचा दे, कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन बाहर निकालने में खतरा ये था कि इधर नमरूद के सिपाही कत्ल कर डालेंगे, इधर नमरूद नहीं छोड़ेगा। आप चली आई, गार के अंदर छोड़कर चली आई। ए लोगों गौर करो, आज आप देख रहे हैं आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा हुआ करते हैं, माँ अपने सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध न मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है? बच्चे को माँ का दूध न मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, उसका यही तो रिस्क होता है। न वो रोटी खाता है, न वो चावल खाता है, दिन दो दिन का बच्चा क्या खाता है? फकत अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहीम के वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर पे चली आई, इधर घर पे तो आ गई, मगर फिक्र सता रही है, डर भी बराबर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा मर न गया हो, कहीं भूख से दम न निकल गया हो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, माँ का कलेजा फट गया, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई, गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा? अल्लाह की कुदरत है, अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया, अल्लाह ने भूख से आजमाया, खौफ से आजमाया, फिर अल्लाह ने माली नुकसान, माल के नुकसान से आजमाया, जान के नुकसान से आजमाया, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने औलाद के नुकसान से आजमाया। ये आजमाइशें हैं। याद रखना, इश्क में इम्तिहान होता है, इश्क में आजमाया जाता है, इश्क में आजमाइशें हुआ करती हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह ने अपने बंदों को हर दौर में आजमाया है, और जो आजमाइशों में साबित कदम रहे, अल्लाह ने उन पर इनाम व इकराम की बारिशें की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन देखो, खुदा की कसम, बचपन ऐसा है कि इस्लाम की, दीन हक की जब तबलीग की है ना, अकेले थे पूरी दुनिया के अंदर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, मगर सहमा हुआ है, बोलो डरा हुआ है, घबरा, परेशान नजर आता है, फिक्र अभी से लगी है, रिजल्ट आया नहीं है मगर फिक्र अभी से। क्यों? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है? याद रखना, जब तक परवरदिगार ना चाहे किसी की मजाल नहीं है जो कोई नुकसान पहुंचा दे। ये बात जान लो, हमें कोई पार्टी, कोई लीडर
یہ کسی کا سہارا اور سپورٹ نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہم جو اس ملک کے اندر آباد ہیں، موجود ہیں، کسی پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں، کسی لیڈر کے رحم و کرم پر نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے رحم و کرم پر زندہ ہیں، مصطفیٰ کی عنایتوں پر آباد ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، تاجدار مدینہ کا کرم ہے جو بچائے ہوئے ہے۔ یاد رکھنا حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جتنا حکمرانوں سے اور سیاسی لیڈروں سے ڈرتے ہیں، جتنا بلڈوزروں سے ڈرتے ہیں، کاش اتنا اپنے پروردگار سے ڈرتے۔ خدا کی قسم یہ نوبت نہ آتی، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرے آدمی، پھر کسی کا ڈر اس کو نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ سے ڈرتے تھے، کسی کا ڈر ہی نہیں تھا۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اکیلے تھے اللہ کا نام لینے والے۔ اب کروڑوں ہیں تو ڈر رہے ہیں، کھلے عام لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے بھلا دیا۔ کبھی اذانیں بھی ہوتی تھیں یو پی میں، بولو، کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال میں لوگ بالکل بھول جائیں گے کہ کوئی اذان بھی کوئی چیز ہوتی تھی۔ ارے تمہاری 7 پشتیں زور لگا لیں، نہ اذان ختم ہو سکتی ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے۔ بولو ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو نا، اتنے ٹھنڈے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یاد رکھنا۔ کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو مٹا سکے، پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کو مٹا سکے۔ یہ تاجدار مدینہ کا لایا ہوا دین ہے، میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ دین ہے۔ ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر، بچپن میں آپ نے دیکھا لوگ بتوں کو فروخت بھی کرتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر، آزر کی اپنی فیکٹری، اپنا کارخانہ، پتھر کے بت بناتا تھا، ان کو بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چچا نے کہا، اے ابراہیم بڑے ہونے لگے ہو، اب تم بھی کوئی کام کر لو، یہ میرا کام ہے، میرے بچے بھی کرتے ہیں، تم بھی کر لو، چلو یہ بت میرے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آؤ، باہر ان کو فروخت کرو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بیچ دوں گا۔ حضرت ابراہیم بھی لے کر چلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی بھی بت بیچنے چلے، اور بت بیچنے والے بھی چلے۔ وہ بت بیچ رہے ہیں تو آواز لگا رہے ہیں، اے لوگوں بت خرید لو، میرے پاس جو بت ہے بڑا عمدہ تراشا ہوا ہے۔ کوئی آواز لگا رہا ہے، اے لوگوں میرے پاس جو بت ہے یہ بارش برساتا ہے۔ کوئی آواز لگا رہا ہے، میرے پاس میں جو بت ہے یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کوئی آواز لگا رہا ہے، میرے پاس میں جو بت ہے خرید لو، یہ رزق دیا کرتا ہے، روزی دیا کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بت کے گلے میں رسی باندھی ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، بابل کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں بت خرید لو، یہ جو بت ہے یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے۔ اے لوگوں بت خرید لو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اے لوگوں بت خرید لو، یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اے لوگوں بت خرید لو، اس کو تو کسی اور نے تراش کے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا آواز لگانا۔ ایک بوڑھی عورت نے کھڑکی کھولی ہے، باہر آئی ہے، کہنے لگی ابراہیم ایک بت دے دو، میرا بت پیچھے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام سے بت مانگ
मांगने लगी। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ए माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी, इब्राहिम मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ए माई किस बुत की पूजा करती है? उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम कारी इम्तियाज साहब क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए, जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाएगा? बात दिल में उतर गई। कहने लगी, इब्राहिम बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई, मगर इब्राहिम ये बता दो, अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न झुकाऊं तो किसको खुदा मानूं? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, है माई खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी, इब्राहिम उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई कलमा मेरा पढ़ ले, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दो। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था, उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर से निकल जाते थे। सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है मेले सजाए जाते हैं। याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना, इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है, ये महफिलें सजाओ, जहां जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे। तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था, जो मिठाइयाँ रखी है बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा। उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होगी। अजीजाने गिरामी उल कद्र मेले का दिन आया। इन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा, इब्राहिम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रख कर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहिम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया। सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं, ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ,
अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयाँ सामने रखी है, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए, आ गए। सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहिम है, तो एक काम करो, इब्राहिम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहिम का यही काम है, ये इब्राहिम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहिम को बुलाकर सवाल किया, ऐ इब्राहिम ये बताओ, हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे इब्राहिम कैसी बात करते हो, क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए, कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नमरूद के पास जाकर कहने लगे बादशाह इधर हम तुमको खुदा मानते हैं, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इतने माबूदों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बंदा है, एक इंसान है, हमारे माबूदों को तोड़ रहा है, हमारे खुदाओं को गिरा रहा है, तोड़ रहा है। ऐ इब्राहीम, ऐ नमरूद वो इब्राहीम है, हमारे खुदाओं की अहानत कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है। नमरूद ने इतना सुना, इसे भी गुस्सा आया, कहने लगा बुलाओ इब्राहीम को। बुला लिया मेरे अजीजों। अब इब्राहीम है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में है। अब जरा देखो अल्लाह ने आजमाया है, इधर इब्राहीम खड़े हैं, इधर सारी दुनिया खिलाफ है, अकेले इब्राहीम खड़े हैं, इधर वक्त का बादशाह है। याद रखना लोगों, जमाना खिलाफ हो, डरना नहीं है, हक पे कायम रहना है, हक से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। हजरत इब्राहीम ने बता दिया है, सारा जमाना मुखालिफ हो, सारी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन हक पे डटे रहना, इस्तिकामत होनी चाहिए, तुम्हारे कदम लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारे पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश पैदा न हो। याद रखना अजीजाने गिरामीउल क़द्र, हजरत इब्राहीम नमरूद के दरबार में खड़े हैं। नमरूद कहता है ऐ इब्राहीम किस खुदा की बात करते हो, हमारे खुदाओं की और मेरी इहानत करते हो। कहने लगा इब्राहीम तुम किस खुदा की बात करते हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ नमरूद जान ले मैं उस खुदा की बात करता हूँ जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जिंदा भी करता है और मौत भी वही रब दिया करता है। फरमाते मैं उस रब को मानता हूँ, उस परवरदिगार। ये कहने लगा ऐ इब्राहीम तुम कहते हो कि अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत
پہ قادر ہے. کہنے لگا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں. کہنے لگا اے ابراہیم سنو، زندگی اور موت تو میں بھی دیا کرتا ہوں. دو قیدی اس نے بلائے، ایک وہ جسے سزائے موت ہوئی، ایک وہ جس کو آزادی کا پروانہ ملا ہے. جس کو سزائے موت ہوئی اس کو اس نے آزاد کر دیا، جس کو آزادی ملی تھی اس کو اس نے سزائے موت دے دی. کہنے لگا ابراہیم دیکھو، میں نے اسے زندگی دی جسے موت مل چکی تھی، اسے موت دے دی جسے آزادی مل چکی تھی. کہنے لگا زندگی اور موت کا میں بھی مالک ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا تو نہیں سمجھے گا، تو نہیں سمجھے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی. فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں کیا کرتا ہے بولو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھک گئے؟ کہاں تک نہیں تھکو گے، وقت بھی ہو گیا بھائی، 2 بجنے والے، بج گئے 2 بج گئے. بڑے بڑے پہلوان تھک جاتے ہیں، تم تو پھر بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہی ہو سب لوگ. اللہ تعالیٰ پہلوانی بنا دے سب کو. بات جلدی سے ختم کر رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دوسری دلیل قائم کیا. آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں، خاموش، بالکل چپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ فرمایا تھا تو ادھر پروردگار عالم نے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ادھر فرشتوں کو حکم دے دیا تھا، اے فرشتوں ذرا سورج کی تنابیں کس کے پکڑ لو. یا اللہ کس لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ ادھر میرے یار نے، خلیل نے کہہ دیا ہے کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اگر نمرود نے یوں کہہ دیا کہ یہ سورج میں نکالتا ہوں، میں غروب کرتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہو سکتا ہے نمرود یہ بات کہہ دے. اگر نمرود نے یہ کہہ دیا تو یاد رکھنا یہ سورج کو کھینچ کر آج کے بعد میں نظام بدل دینا. آج سے سورج پھر مغرب سے نکلے گا، مشرق میں طلوع، مشرق میں غروب ہوگا. فرشتوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، اے مولا تیرا نظام بدل جائے گا. اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں نظام بدلتا ہے بدل جائے، مگر میرا یار جھوٹا نہ ہو جائے. نظام بدلتا ہے تو پھر اللہ نے اولاد سے آزمایا. ایک بیٹا دیا. کتنی عمر میں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی 90 سال. کتنی؟ بوڑھے ہو گئے، 90 سال عمر ہو گئی. ایک ہی بیٹا دیا اللہ نے. وہ بھی کیسے؟ آپ کی بیوی جناب حضرت سارہ، ان سے اولاد نہیں ہوئی. پھر دوسرا نکاح کیا حضرت ہاجرہ کے ساتھ. حضرت سارہ نے خود کروایا. ایک بیٹا اللہ نے، چاند سا بیٹا، خوبصورت بیٹا، جس کے لیے آپ نے دعا مانگی. اور دعا کیا مانگی؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ہب لی من الصالحین. دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. کیا دعا مانگی بولو؟ نیک بیٹا عطا. دعا مانگی یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما. اور حضرت ابراہیم نے 2 بیٹے مانگے اللہ سے، 2 دعائیں مانگی. یہ علماء موجود ہیں، 2 دعائیں، دونوں کا ذکر قرآن میں. اللہ نے 2 بیٹے مانگے، اللہ کی بارگاہ سے 2 بیٹے مانگے. حضرت ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی، دونوں کی دونوں قرآن میں.
ایک دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی، عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، اور دوسری دعا مانگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دوسری دعا میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی اور ایک دعا تمہارے میرے آقا کے لیے مانگی۔ ایک اسماعیل کو مانگا ہے، ایک اللہ کی بارگاہ سے تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ کو مانگا ہے۔ دو بیٹے مانگے ہیں اللہ سے، ایک زمزم والا مانگا ہے، ایک کوثر والا مانگا ہے، ایک مکے والا مانگا ہے، ایک مدینے والا مانگا ہے، مکے والا مانگا، ایک مدینے والا مانگا۔ غور کرو عزیزان گرامی القدر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا، پہلا بیٹا مانگا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے عطا کر دیا، مگر پھر آپ نے خواب دیکھا۔ دیکھو ذرا نیک صالحین بندوں کا، اب یہاں پہ دو باتیں آپ کو سمجھاؤں گا، پہلے ذرا جلدی سے سنیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا، پیارا بیٹا، چاند سا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا۔ 90 سال میں بیٹا ملا ہو، بولو باپ کو کتنا پیار آتا ہوگا، باپ کو کتنی محبت ہوگی۔ حضرت ابراہیم محبت فرماتے، پیار فرماتے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی وقت گزرتا، کیونکہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وقت گزارنا تھا، ماں بچے کے ساتھ، بچہ ماں کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم کو بیٹے پہ پیار ہے۔ حضرت سارہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو پھر چاہے جو بھی ہو سوتن برداشت نہیں ہوتی، بولو سوتن برداشت۔ حضرت سارہ نے کہا ابراہیم میں کام کرو، ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دونوں کو لے کر جاؤ، کہیں دور چھوڑ کے آؤ۔ قرآن نے کہا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چھوڑ کر آ گئے بیابان میں، صحرا میں، کوئی آبادی نہیں، جنگل ہی جنگل۔ حضرت ابراہیم نے چند کھجوریں، تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی دے دیا حضرت ہاجرہ کو، انہوں نے رکھ لیا، لیکن دیکھ رہی ہیں حضرت بھری نگاہ سے اور کہہ رہی ہیں ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو، اے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ نے حکم دیا ابراہیم خاموش رہو، سر کو ہلا دو۔ حضرت ابراہیم نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، گویا اشارہ کر دیا، اے ہاجرہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اے ابراہیم سنو، اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو شوق سے چلے جاؤ، اللہ ہر حال میں محافظ ہے۔ چلے گئے، ادھر پانی ہے، تھوڑا کھجوریں ہیں، تھوڑا ستو ہے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو گئے۔ اب پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ماں اگر کچھ نہیں کھائے تو دودھ کیا اترے، دودھ نہیں اترے تو بچہ کیا پیے، بچے کا بھی حلق خشک ہو گیا ہے، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے ہیں اور در زبان نکال کے اپنی ماں کو دکھا رہے ہیں، ماں میری زبان سوکھ چکی ہے۔ اللہ تعالی پروردگار عالم نے آج تک اس لمحے کو یادگار بنایا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ پر، آپ پانی کی تلاش کر رہی تھیں، ادھر حضرت اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا ہے، زمزم جاری ہوا ہے۔ خدا کی قسم عزیزو، میرے آقا نے فرمایا اگر حضرت ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا زم 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 ٹھہر جا، رک جا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا نا تو زم زم
जमजम शरीफ का पानी पूरी दुनिया में फैल जाता, सारी दुनिया आब जमजम पीती, अपनी प्यास को बुझाती। वो आब जमजम है, चश्मा जारी हुआ। कबीले बनु जरहम के लोग आए, तफसील बड़ी तवील है। लोग आए, देखा परिंदे उड़ रहे हैं बयाबान के अंदर। परिंदे वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है। देखा पानी तो है, चश्मा है। आकर हजरत हाजरा से कहा क्या हम पानी पी सकते हैं? उन्होंने कहा पियो खूब जितना चाहो, लेकिन कब्जा मेरा रहेगा। उन्होंने पानी पिया, वहीं आबाद हुए, फिर शहर बना, वही शहर मक्का बना है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, फिर बाप बेटे ने मिलकर काबा बनाया है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार बेटे से मिलने आते हैं। अंदाज ये है, बुराक पे सवार होते हैं, बाबुल शहर से निकलते हैं। आप सुबह को निकले, दोपहर में आ जाते हैं अपने बेटे के पास, शाम तक रहते हैं, फिर सवार होते हैं, बुराक पर निकल जाते हैं, रात को अपने घर पहुंच जाते हैं। आते जाते रहे, लेकिन एक रोज ख्वाब देख लिया। अब देखो इम्तिहान कितना बड़ा है, आजमाइश कितनी बड़ी है। ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबा कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा ऐ अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है काला या अबत फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने जब कहा था बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ने कहा है शौक से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूंगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखें, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए हैं। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है। बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत इब्राहीम से कहा इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो। कौन ऐसा है जो अपने बेटों पे छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हजरत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था दफा हो जा, निकल जा मरदूद, दफा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं जरूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने ऐ इस्माइल सुनो, ऐ इस्माइल सुनो, ये तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबाह करने ले जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने कहा क्यों भला? कहा इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने सुना था तो कहा था ऐ शैतान दफा हो जा। एक जान तो क्या, अगर इस्माइल के पास 1000 जानें होती, अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबा होने को इस्माइल फख्र समझता, 1000 बार तैयार हो जाता। ये औलाद का नुकसान, ये वो आजमाइश अल्लाह ने आजमाया। छुरी चलाते हैं, चलती नहीं है। एक बार छुरी चलाई नहीं चली, दोबारा छुरी चलाई नहीं चली। और छुरी भी कैसे चलाई? बेटे ने कहा अब्बा मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा बेटा क्या? कैसा करो मेरे हाथ पैर बांध दो। किस लिए? कि इसलिए जब मुझे आप ज़िबा करें मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके कपड़ों पे न पहुंच जाए, आपकी कोई बेअदबी न हो जाए। दूसरी वसीयत क्या? फरमाने लगे, बाप से अर्ज करने लगे अब्बा यूं करना, आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो हाथ आपका लरस जाए। तीसरी क्या?
کہا میرا جو کرتا ہے اس کو نکال لو، میری ماں کے حوالے کر دینا، جب جب میری ماں کو میری یاد آئے گی وہ میرا کرتا اپنی آنکھوں سے لگائے گی، میرے کرتے کو اپنے چہرے سے لگائے گی، اس کی بے قراری کچھ کم ہو جائے گی۔ مزید گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد میں فرمایا کہ مجھے اب آپ ذبح کر دو۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، سینے پہ گھٹنا رکھا، چھری ہاتھ میں لی، چلانے لگے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، بار 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 چھری نہیں چلی، پھینکی ہے نا پتھر پہ لگی، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا چھری عجیب بات ہے، بیٹے کی گردن پہ چلاتا ہوں نہیں کاٹتی ہے، پتھر کے تو نے ٹکڑے کر دیے، پتھر کو تو نے برابر کاٹا ہے لیکن بیٹے کی گردن پہ نہیں چل رہی ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو جب حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا اے چھری چلتی کیوں نہیں، کاٹتی کیوں نہیں، تو چھری نے کہا تھا ابراہیم تم 1 بار کہتے ہو، 1 بار کہتے ہو کاٹنے کے لیے اور پروردگار 70 مرتبہ منع فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں جب باپ بیٹے کی گردن پہ چھری کو رکھ کر چلا رہا ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، جنت کی حوریں رونے لگی، غلمان رونے لگے، آسمان رونے لگا، زمین رونے لگی، فرشتے رونے لگے، عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اے پروردگار یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اے میرے فرشتوں، اللہ نے فرمایا جب میں نے انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں کہا تھا تو تم نے کہا تھا یا اللہ کس لیے؟ عبادت تو ہم کرتے ہیں، بندگی کے لیے ہم موجود ہیں، یا اللہ تسبیحات کے لیے ہم موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تسبیحات تم کر سکتے ہو، حمد تم کر سکتے ہو، عبادت تم کر سکتے ہو، لیکن یہ کلیجہ میں نے انسان کو دیا ہے کہ وہ میری محبت میں اپنی اولاد کی گردن پہ بھی چھری چلا سکتا ہے، یہ کلیجہ انسان کو دیا ہے میری محبت میں اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، ادھر حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے مگر جنت سے دمبا آ گیا۔ ایک قربانی وہ ہے کہ ادھر بیٹا تو قربان نہیں ہوا مگر قربانی کو اللہ نے پھر بھی قبول کیا ہے، لیکن دوسری جانب ادھر آگے بڑھے، ادھر بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، چھری نہیں چلی ہے لیکن ایک خواب ہے، ایک خواب کی تعبیر ہے، ایک کربلا ہے جہاں 6 ماہ کا بچہ ہے، چھری چلائی جاتی ہے برابر چلتی ہے، جوان علی اکبر ہے، چھری چلائی جاتی ہے برابر چلتی ہے، برچھی بھی کاٹ رہی ہے، تلوار بھی کاٹ رہی ہے، لاش پہ گھوڑے بھی دوڑ رہے ہیں، ادھر تو چھری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ایک آزمائش وہ ہے لیکن ایک آزمائش کربلا میں ہے، حسین کربلا میں آزمائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی القدر، آج ہم ذرا سے بیمار ہو، بخار آ جائے، ہم اللہ سے شکوہ کرتے یا اللہ ہمیں تو بیماریاں بڑی لگ گئی، ہم تو بیماریوں سے بڑا پریشان، لوگ کہنے لگتے ہیں صاحب بیماری تو ایسی ہے ویسی ہے، بیماری سے تو یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا بیماری بھی اللہ کی جانب سے ہے اور شفا بھی پروردگار عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ بخار آ جائے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، بیماری آ جائے گناہ مٹنے لگتے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں جن سے بندہ نکھر جاتا ہے، جن سے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں
تلواریں چلی ہیں، چریاں چلی، خنجر چلے، جس پر چلے وہ اس پر کام برابر کرتے رہے، ادھر چھری نے کاٹا نہیں اور ادھر خنجر رکتے نہیں، ادھر تلواریں برابر کاٹ رہی ہے۔ پتہ لگ گیا، دادا نے خواب دیکھا تو پھر ادھر کربلا میں اس کی تعبیر نظر آ گئی، کیونکہ اس قربانی پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ چلائی مگر چلی تو نہیں، کٹا تو دمبے کا گلا ہے، مگر اس اعتراض کو ختم کیا تو کربلا والوں نے ختم کیا، مصطفیٰ والوں نے ختم کیا کہ دیکھو ادھر وہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دعا کر کے مانگا انہوں نے چھری چلائی ہے، وہ بھی قربانی ہے، اور ادھر یہ بھی قربانی ہے کہ بیٹے کی گردن پہ تلوار چلی ہے، باپ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے مگر صبر کیا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، بس اتنا یاد رکھیں، ہر مشکل دور میں صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی پاکی بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ واویلا کرنے سے، رونے پیٹنے سے، چیخنے چلانے سے نہ کبھی دکھ جاتا ہے، نہ کبھی بیماریاں جاتی ہیں، نہ کبھی مرنے والا زندہ ہوتا ہے۔ ہاں، صبر کرنے سے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے، تسبیح بیان کرنے سے اللہ درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے، عظمتوں سے نواز دیتا ہے۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ عزیزان گرامی القدر، یاد رہے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، پروردگار عالم خالق کائنات تمہارا میرا خدا، کائنات کا پالنے والا، سب سے بڑا بادشاہ، سپر پاور اللہ، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ خدا کی کائنات ہے، خدا کی کائنات کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے سپرد کیا ہے اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر شرف بخش دیا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، اپنے رب کا شکر ادا کرے اور پروردگار عالم جب بھی کوئی مصیبت اس کی جانب سے، جب بھی کوئی دکھ تکلیف آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صبر کریں، شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے عذابوں، بلاؤں، وباؤں، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی مجھ سے لفظاً، سہواً، قصداً، مانن غلطیاں ہوئی ہوں اللہ معاف فرمائے۔ میں تائب ہوتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ بھی کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔